کی گورنمنٹ ظاہری بات ہے جب کورٹ کی طرف سے آرڈر آ گیا تو گورنمنٹ اس چیز کو فالو نہیں کر سکتی. تو نیدرلینڈ کی گورنمنٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے باس, ہم جو ہے وہ اسپیئر پارٹس جو ہیں وہ نہیں دیں گے F-35 کے. لیکن ابھی ریسنٹلی ایک سپریم کورٹ نے, جو کہ اپیل کورٹ سے اوپر کا ایک ادارہ ہوتا ہے سپریم کورٹ, اس کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا. اس نے کہا ہے گورنمنٹ آف نیدرلینڈ کو, ڈچ جو گورنمنٹ ہے اس کو کہا ہے ریسنٹلی 2 دن پہلے کہ آپ اپنے اس فیصلے پر ریویو کر سکتے ہیں جو فیصلہ آپ نے لیا تھا, جو آپ کو اپیل کورٹ نے حکم دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ اپنی ایکسپورٹ جو ہے F-35 فائٹر جیٹس کے پارٹس کی وہ آپ نہ کریں. تو اب نیدرلینڈ کی گورنمنٹ نے کیا بات کی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا, آسٹریلیا اس بارے میں کیا کر رہا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن پہلے میں آپ لوگوں کو ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں F-35 فائٹر جیٹس کے پارٹس کی, کہ اسپیئر پارٹس اصل میں ہوتے کیا ہیں. کیونکہ جب تک آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ اسپیئر پارٹس کیا ہوتے ہیں, آپ لوگ کیسے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں آج F-35 فائٹر جیٹس کے آپ کو اسپیئر پارٹس دکھاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ اسپیئر پارٹس اصل میں ہوتے کیا ہیں اور یہ کیوں اتنے امپورٹنٹ ہیں. تو میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے اسپیئر پارٹس دکھانا چاہتا ہوں. اوکے, آپ لوگ کمنٹس بھی کیجیے گا. اب یہ آپ ایک ویڈیو دیکھیے گا. اوکے, اب میں آپ کو یہ امیج دکھا رہا ہوں. یہ F-35 فائٹر جیٹ ہے, یہ F-35 طیارہ ہے جو اسرائیل زیادہ تر یوز کرتا ہے. اس نے قطر پہ بھی جب اٹیک کیا تب بھی یہ طیارہ یوز کیا, اور یہ ڈفرینٹ طرح کے اس طرح کے فائٹر جیٹ یوز کرتا ہے. اب اس کو دیکھیے گا. اب یہ جو آپ پارٹس دیکھ رہے ہیں نا, ورٹیکل ٹیلز, ایکولیٹر لینڈنگ گیئر, ویپن اڈاپٹرز, ایکٹیو انٹرسیپٹر سسٹمز, کوسٹنگ پلانٹنگ وغیرہ, یہ سب ساری چیزیں جو یاد رکھیے گا کیا ہیں. یہ بیسکلی ساری چیزیں جو ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یاد رکھیے گا, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اسپیئر پارٹس ہوتے ہیں F-35 فائٹر جیٹس کے. اب یہ سارے کے سارے جو اسپیئر پارٹس ہوتے ہیں یہ امریکہ کے 5 دنیا میں بڑے ویئر ہاؤسز ہیں. یاد رکھیے گا F-35 کے امریکہ میں 5 بڑے ویئر ہاؤسز ہیں, جن میں ایک نیدرلینڈ میں ہے, ایک آسٹریلیا میں ہے, ایک امریکہ میں خود ہے, اس کے علاوہ ایک جاپان میں ہے, اور ایک اٹلی میں ہے. تو یہ 5 کنٹریز میں F-35 کے ویئر ہاؤسز ہیں جہاں پہ یہ سارے پارٹس بنتے ہیں, اسپیئر پارٹس. ورٹیکل ٹیل ہو گئی, انجن کمپوننٹس ہو گیا, ایکٹیو انٹرسیپٹر سسٹم ہو گیا, یہ بیسکلی ریڈار, یہ ریڈار کہہ لیں اس کو, یا انٹرسیپٹر یہاں پہ ہوتا ہے. یہ ویپن اڈاپٹرز ہوتے ہیں, یہ سارے اسپیئر پارٹس ہوتے ہیں. اب اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا. اب پرابلم یہ رائٹ ناؤ کہ ایز آف ناؤ جو ہے یہ اسپیئر پارٹ جو ہیں, یہ بیسکلی اسپیئر پارٹس کیوں اتنے امپورٹنٹ ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے, یہ اگر اسپیئر پارٹس ہر سال جو ہے وہ ان کی سروس ہوتی ہے, جس طرح آپ کی گاڑی ہوتی ہے نا, گاڑی کی ہر 1 سال بعد آپ بیٹری چینج کرتے ہیں کیونکہ بیٹری میں پرابلم ہوتا ہے. یہ فائٹر جیٹس کے اسپیئر پارٹس ہر سال چینج ہوتے ہیں کیونکہ ان کی مینٹیننس کرنا بڑا ضروری ہے. اگر ان کو مینٹین نہ کیا جائے تو یہ خراب ہو جاتے ہیں. جس طرح گاڑی کو اگر آپ مینٹین نہیں کریں گے اپنی تو وہ خراب ہو جائے گی, یا وہ فارغ ہو جائے گی, ڈیڈ ہو جائے گی. تو اس طرح یہ فائٹر جیٹس ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرس کے ہوتے ہیں. تو ان کو ریگولرلی بیسس پر ان کا آئل چیک ہوتا ہے, ان کے اسپیئر پارٹس چیک ہوتے ہیں, ان کی ریلائبلٹی چیک ہوتی ہے, اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہاؤ مچ پاورفل دے آر, اور آنے والے ٹائم پہ کتنا عرصہ یہ رہ سکتے ہیں, کتنا عرصہ یہ چل سکتے ہیں. تو دیٹس وائی یہ F-35 کے اسپیئر پارٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. اب نیدرلینڈ 2024 سے پہلے یہ اسپیئر پارٹس جو تھا یہ اسرائیل کو دے رہا تھا, لیکن اسرائیل کی ایک اپیل کورٹ نے کہا کہ آپ فی الحال جو ہے وہ نہ دیں, اور انہوں نے ہالٹ کر دیا. لیکن اب نیدرلینڈ کی جو ہائی کورٹ ہے اس نے یہ کہا ہے اپنی گورنمنٹ کو, نیدرلینڈ کی, کہ آپ اس چیز کو دوبارہ سے ریویو کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے تو آپ پلیز اس پر فیصلہ کر سکتے ہیں, ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں. اب اس چیز کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو اگلی بتا رہا ہوں. اب نیدرلینڈ کی ہائی کورٹ نے کیا کہا سنیے گا, آپ لوگ پلیز کمنٹس بھی کیجیے. تھینک یو. دا ہائیسٹ کورٹ ان دا نیدرلینڈ آن فرائیڈے ordered the Dutch government to re-evaluate its current suspension license for exporting parts for F-35 fighter jets to Israel in response to concerns they could be used in breaches of international law. تو اب بات یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ نے اسرائیل کی گورنمنٹ کو, نیدرلینڈ کی گورنمنٹ کو کہا ہے, نیدرلینڈ کی ڈچ جو ہائی کورٹ ہے, کہ آپ اپنے فیصلے پر ریویو کریں جو آپ نے فیصلہ لیا تھا, جو آپ کو اپیل کورٹ نے ہی کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ اسپیئر پارٹس اسرائیل کو نہ دیں کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ اسے غزہ میں جینوسائڈ کر رہا ہے. اب اگلی بات سنیں گا. اب اگلی بات یہ رائٹ ناؤ کہ اب فارن منسٹر کیا کہہ رہے ہیں, نیدرلینڈ کے ڈچ فارن منسٹر کیا کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اکارڈنگ ٹو دا ڈچ فارن منسٹر ڈیوڈ وین ویل, he welcomed the ruling and said he would make a decision within 6 weeks, but suggests that it was unlikely given the current situation in Gaza that exports would resume.
اب بات اس ٹائم یہ ہے کہ جو غزہ میں اس ٹائم اسرائیل F-35 فائٹر جیٹ سے لوگوں کو مار رہا ہے، جینوسائڈ کر رہا ہے، تو جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں یہاں پہ جو ہیومن رائٹس کی واش ڈاگز ہیں، یہ اپنی گورنمنٹس کو بار بار کہہ رہی ہیں کہ ہم آپ کو اگلی بار ووٹ نہیں دیں گے اگر آپ نے اسرائیل کو ویپنز پرووائڈ کیے. اس لیے آپ نے دیکھا بہت سارے اور کنٹریز نے بھی اسرائیل کو ویپن پرووائڈ کرنا بند کر دی ہیں. تو جو فارن منسٹر ہیں مسٹر ڈیوڈ وان، ڈچ فارن منسٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں اس چیز کو ریویو کروں گا اور ہم ریویو کر کے اس کو دیکھیں گے، لیکن یہ ان لائکلی ہے کہ وہ نیدرلینڈ اسرائیل کو اسپیئر پارٹس دے F-35 کے، کیونکہ مور امپورٹنٹلی ابھی تک اسرائیل نے جنگ ختم نہیں کی. اگلی بات سنیں گا، اگلی بات یہ ہے کہ مور امپورٹنٹلی جو اب جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ نیدرلینڈ کا ایک بہت بڑا جو ویئر ہاؤس ہے F-35 فائٹر جیٹس کا، وہ نیدرلینڈ میں ہے. ویئر ہاؤس کیا ہوتا ہے؟ ویئر ہاؤس وہ جگہ ہوتی ہے بہت بڑی جہاں پہ یہ اسپیئر پارٹس بنتے ہیں، گاڑیوں کے بنتے ہیں یا کسی بھی چیز کے اسپیئر پارٹس بنتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ویئر ہاؤس. تو F-35 کا ایک بہت بڑا ویئر ہاؤس ہے نیدرلینڈ میں جہاں پہ F-35 فائٹر جیٹس کے اسپیئر پارٹس بنتے ہیں. جو میں نے ابھی آپ کو اسپیئر پارٹس دکھائے ہیں، وہ اسپیئر پارٹس جو ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں، اور پھر انجن ہوتا ہے اس میں، اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بنائی جاتی ہیں اور پھر دی جاتی ہیں F-35 کے لیے، باقی کنٹریز کو بھی اور اسرائیل کو بھی دی جاتی ہیں. اب اگلی بات سنیں گا، اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب جو ڈچ گورنمنٹ کے جو لائرز ہیں انہوں نے ریسنٹلی ایک آرگو بھی کیا ہے. ڈچ گورنمنٹ کے جو لائرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیٹ دا بین آن ٹرانسفر فرام نیدرلینڈ وڈ افیکٹولی بی میننگ لیس ایز دا یونائٹیڈ اسٹیٹس وڈ ڈیلیور دا پارٹس اینی وے. اب مور امپورٹنٹ یاد رکھیے گا، جو ڈچ گورنمنٹ کے جو لائرز ہیں، جب یہ 2024 میں پہلی بار رولنگ آئی تھی نا کہ یہ جینوسائڈ ہو رہا ہے، آپ کو ہم منع کرتے ہیں اسرائیل کی نیدرلینڈ کی گورنمنٹ کو کہ آپ جو ہے وہ اسپیئر پارٹس نہ دیں F-35 کے، تو اس ٹائم ڈچ جو لائرز تھے، گورنمنٹ کے لائرز تھے، ڈچ لائرز تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر آپ اس کو بند بھی کر دیں گے اسپیئر پارٹس کو تو کل کو کوئی اور کنٹری بھی دے دے گا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا امریکہ کے 4 اور ویئر ہاؤسز بھی ہیں، ایک جاپان میں ہے F-35 کا، ایک آسٹریلیا میں ہے، ایک اٹلی میں ہے اور ایک امریکہ میں ہے، اور 5واں نیدرلینڈ میں. تو باقی جگہوں سے امریکہ ٹرانسفر تو کر رہا ہے، اور امریکہ ڈائریکٹلی بھی F-35 فائٹر جیٹ جو ہے وہ دے رہا ہے اسرائیل کو. اگلی بات سنیں گا، اگلی بات یہ ہے رائٹ ناؤ کہ صرف نیدرلینڈ واحد کنٹری نہیں ہے یورپ میں، اور بھی کنٹریز نے جو اپنے ویپنری دے رہے تھے اسرائیل کو، ویسٹرن کنٹریز خاص طور پہ انہوں نے اپنی امپورٹ بند کر دی ہے اسرائیل کو. جس میں کون سا کنٹری ہے؟ ان اے لارجلی سمبولک موو سلووینیا اناؤنسڈ ان اگست that it was banning the import, export and transit of all weapons to and from Israel, calling it the first such move by a European Union member. اب EU کا ایک واحد ممبر تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ یہ سلسلہ شروع ہوا، اور بھی کنٹریز نے پھر کوشش کی سلووانیا کے بعد کہ وہ بھی اسرائیل کے اوپر جو ویپنس ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کو بین کیا جائے. اگلی بات سنیں گا. اب اگلی بات یہ ہے رائٹ ناؤ کہ اب اگلی امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ تو وہ امپورٹنٹ بات ہے جو اس ٹائم جو ہے وہ نیدرلینڈ کی سپریم کورٹ نے اپنے گورنمنٹ کو کہا ہے کہ اپنے فیصلے پہ آپ ریویو کریں. ہو سکتا ہے نیدرلینڈ کچھ ٹائم بعد دوبارہ سے F-35 فائٹر جیٹس کے جو پارٹس ہیں جو میں نے بھی آپ کو دکھائے ہیں وہ دوبارہ سے اسرائیل کو دے. اچھا یہ بات ہے نیدرلینڈ کی. اب میں آپ کو تھوڑا سا ایک سینیریو سمجھانا چاہتا ہوں، میں پھر اپنی اگلی بات کروں گا. اب میں آسٹریلیا پہ آتا ہوں. دیکھیے جب سے غزہ میں جینوسائڈ سٹارٹ ہوا ہے، اور لوگوں نے اس کو جینوسائڈ کب سے کہنا شروع کیا ہے؟ غالباً 2024 کے مڈ سے، جون 2024 سے لوگوں نے اس کو کہنا شروع کر دی کہ جینوسائڈ ہو رہا ہے. اب جینوسائڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جینوسائڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک آبادی کو پراپر طور پہ ختم کر رہے ہیں جان بوجھ کے. سنیے گا، اگر ایک کنٹری دوسرے کنٹری کی پاپولیشن کو جان بوجھ کے ایلیمینیٹ کر رہا ہو پے در پہ، اس کو کہتے ہیں جینوسائڈ. تو غزہ میں کیا ہو رہا ہے پچھلے کافی دن سے؟ وہاں پہ جینوسائڈ ہو رہا ہے. اب اس بات کو ذرا سمجھیے گا. اب آپ کو پتہ ہے کہ جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں پہ تو ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو گئی، وہاں پہ جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن واش ڈاگ ہو گئی. وہاں پہ تو قانون وہاں کے بڑے سخت ہیں، وہاں پہ تو آپ کسی کے ساتھ اس طرح زیادتی نہیں کر سکتے. وہاں پہ اگر آپ کو لگے کہ کوئی ظلم ہو رہا ہے تو فوراً سے لوگ آواز اٹھاتے ہیں اور اس بندے کو پھڑکا دیتے ہیں آپ اس بندے کو، اور اس بندے کی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی ہو جاتی ہے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں. اب بات اس ٹائم یہ ہے کہ جب سے غزہ کا معاملہ دنیا کے سامنے آیا ہے، جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان میں ایکٹیوسٹ اٹھے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل جو جینوسائڈ کر رہا ہے غزہ میں، اس کے بعد اسرائیل کو کوئی ویپنس نہ دے. تو یہ جو پبلک پریشر ہے لوگوں کی طرف سے، جو ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے جو پبلک پریشر ہے ویسٹرن کنٹریز پہ، اس پبلک پریشر کے بعد کافی سارے ویسٹرن کنٹریز نے یہ فیصلہ کیا، یورپ کے اور امریکہ کے بہت سارے الائز، کہ وہ اسرائیل کو اب F-35 اور ڈفرینٹ جو ویپنری ہے وہ نہیں دیں گے جس سے اسرائیل لوگوں کو مارتا ہے اور ان کو قتل کرتا ہے غزہ میں. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ بہت سارے ویسٹرن کنٹریز نے فیصلہ کیا کہ وہ اب ویپنس نہیں دیں گے. اس میں آسٹریلیا بھی تھا، اس میں
آسٹریلیا بھی تھا کہ آسٹریلیا نے بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ بھی ویپنز جو ہے وہ اسرائیل کو اب نہیں دے گا اور وہ ویپنز کا بین کر رہا ہے. آسٹریلیا کی بھی اس ٹائم فرم کمٹمنٹ ہے کہ آسٹریلیا اسرائیل کو کوئی اوفینسو ویپنز نہیں دے گا جو اوفینسو ویپنز غزہ میں عام معصوم لوگوں کو مارنے میں کام آئے گا. لیکن ہوا کچھ اور. ہوا یہ کہ ایک ہفتے پہلے ایک ادارہ ہے ڈی کلاسیفائڈ آسٹریلیا، ایک ادارہ ہے ڈی کلاسیفائڈ آسٹریلیا. یہ ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ ان چیزوں کو ڈی کلاسیفائی کرتی ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ چیزیں اور دنیا کے سامنے لے کر آتی ہے. ڈی کلاسیفائڈ آسٹریلیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آسٹریلیا کی جو گورنمنٹ ہے اس نے اپنے لوگوں کو تو یہ کہا کہ وہ اسرائیل کو اوفینسو ویپنز نہیں دے رہی، لیکن وہ کوورٹلی اوفینسو ویپنز اسرائیل کو دے رہی تھی. F-35 کے فائٹر پارٹس بھی دے رہا تھا، اسپیئر پارٹس بھی آسٹریلیا دے رہا ہے، ابھی بھی دے رہا ہے. اور اس کے علاوہ باقی بھی اوفینسو جو کلیشن کوپس ہو گئی، سنائپر رائفلز ہوں گے، یا جو بھی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، ویپنز ہوتے ہیں جس سے آپ لوگوں کو مارتے ہیں، اس میں وہ ان کو دے رہا ہے. یہ ڈی کلاسیفائڈ آسٹریلیا نے پبلش کی ہے رپورٹ 5 دن پہلے. اب میں آپ کو اس رپورٹ کی بات کرتا ہوں کیونکہ آسٹریلیا کی گورنمنٹ پہ اس کے بعد بہت پریشر آ گیا. اس کو سنیے گا. اب آسٹریلیا کی جو لیک آئی ہے اس کے بعد آسٹریلیا کی جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر بہت پریشانی آ گئی. آسٹریلیا کے بہت سارے آفیشلس نے ڈینائی کی ہیں یہ بات، لیکن کہیں نہ کہیں اب یہ انفارمیشن دنیا میں میڈیا میں آ چکی ہے. اب میں